بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ ذوالجلال کے لیے، جس نے سورج کو روشنی کا ذریعہ، سورج کو گرمی کا ذریعہ اور چاند کو روشنی کا ذریعہ بنایا ہے، اور چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں تاکہ آپ سالوں کی گنتی کو اور حساب کو جان سکو۔ تمام قسم کی تعریفات اس اللہ ذوالجلال کے لیے جس نے دن اور رات کو پیدا کیا، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والی اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ کرے یا شکریہ ادا کرنے کا ارادہ کرے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہی ساری کائنات کا مالک ہے، اور اسی کے لیے تمام قسم کی حمدیں ہیں۔ اسی سے ابتدا اور اسی کی طرف انتہا ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اللہ کی عبادت کرنے والوں میں سے سب سے افضل ہیں، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل پر، ان کے ساتھیوں پر اور ان کی پیروی کرنے والوں پر اللہ رحمت نازل فرمائے اور سلامتی فرمائے۔ حمد و صلات کے بعد لوگوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور دن اور رات کے آنے جانے سے عبرت حاصل کرو۔ بے شک یہ مراحل ہیں جو آپ آخرت کے گھر کی طرف جاتے ہوئے طے کر رہے ہیں، حتیٰ کہ تو آپ کے سفر کا اختتام ہو جائے گا۔ ہر وہ دن جو آپ کے پاس سے گزرتا ہے اور ہر وہ لحظہ جو آپ گزارتے ہیں، یہ آپ کو دنیا سے دور کرتا ہے اور آخرت کے قریب کرتا ہے۔ بے شک یہ دن اور یہ راتیں یہ آپ کے اعمال کی محفوظ کرنے والی الماری ہیں جو خیر اور شر کو آپ کے خلاف گواہی کے طور پہ جمع کر رہی ہے۔ خوش بختی ہے اس بندے کی جو اپنی فرصت کے ان ایام کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے اللہ کا قرب تلاش کرتا ہے، اور توبہ اور بشارت اس بندے کے لیے ہے جو دن رات کے آنے جانے سے نصیحت حاصل کرتا ہے، اور پھر ان تبدیلیوں سے استنباط اور استدلال کرتے ہوئے اور اس کی حکمتوں کے اوپر غور کرتے ہوئے اور اس کے اسرار اور رموز کے اوپر تدبر کرتے ہوئے وہ اپنے لیے عبرت کا سما تیار کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، آپ دیکھتے نہیں کہ یہ سورج جو روزانہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، بے شک اس میں بہت بڑی عبرت ہے۔ یقیناً اس کا طلوع ہونا اور اس کا غروب ہونا یہ اس بات کی طرف اشارہ اور اعلان ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، یہ دنیا قرار کی جگہ نہیں ہے۔ بس ایسے سمجھے کہ یہ ایک طلوع اور غروب ہونا ہے اور پھر یہ دنیا چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ چاند جب طلوع ہوتا ہے تو چھوٹا سا ہوتا ہے مہینے کے ابتدا اور شروع میں، جس طرح ایک بچہ بچپن میں چھوٹا ہوتا ہے اور پھر بڑھتا جاتا ہے، اسی طرح یہ چاند پھر 15 تاریخ کو جوبن پر پہنچنے کے بعد پھر کام ہونا شروع ہوتا ہے۔ یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کی زندگی بھی ایسے ختم ہونے والی ہے۔ انسان کا جسم بھی میرے آپ کے لیے عبرت کا باعث ہے کہ کس طرح یہ بچپن میں اپنے بچپن سے زندگی کا آغاز کرتا ہے اور پھر بڑھاپا، جوانی اور پھر بڑھاپا اور پھر اختتام ہوتا ہے۔ یہ سال آتے اور جاتے رہتے ہیں، یقیناً ہر آنے والا سال وہ مجھے اور آپ کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ میں اپنی دنیا سے دور ہو رہا ہوں اور اپنی آخرت کے قریب ہو رہا ہوں۔ پلک جھپکنے میں یہ دن گزر جائیں گے، حتیٰ کہ وہ زندگی کا آخری لمحہ بھی آ جائے گا۔ یہ زندگی چل رہی ہے، موت کا وقت اور موت کی سختیاں اور ان کا آنا برحق ہے، اور اس وقت کہا جائے گا ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ گھڑیے ہیں جس سے تو بچتا تھا اور دور ہوتا تھا۔ انسان اس وقت لمبی عمر کی تمنا کرے گا، لیکن کہاں لمبی عمر اس کے لیے۔ اور آج انسان اپنی خواہشات کے ساتھ اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے، لیکن ایک دن
یہ زندگی کی رسی بھی ٹوٹ جائے گی اور یہ امیدوں کی عمارت بھی منہدم ہو جائے گی۔ لوگوں، بے شک آپ ان ایام میں جو ماضی میں گزر چکے ہیں، جو آپ اس کے اندر سپرد کر رہے ہیں وہ محفوظ کر رہے ہیں اور آپ کے خلاف گواہ بن رہے ہیں یا آپ کے حق میں دلیل بن رہے ہیں۔ آپ ایک نئے سال کا آغاز کرنے والے ہیں، زندگی کا ایک نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ جو ماضی میں تم نے ان سالوں میں سمیٹا ہے اور سپرد کیا ہے وہ کیا ہے، ہر بندے کو غور کرنا چاہیے، اور آنے والے سال کا استقبال کیسے کرنا ہے یہ بھی قابل غور بات ہے۔ عقل مند آدمی اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے اور اپنے معاملے میں غور و فکر کرتا رہتا ہے۔ اگر اس نے واجبات کے اندر کوتاہی برتی ہے تو اسے فوری طور پہ اپنے رب کی طرف توبہ کرنی چاہیے اور اپنے پچھلے نقصان کا ازالہ کرنا چاہیے، اور اگر وہ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا ہے محرمات کے ارتکاب کے ساتھ تو اسے پہلی فرصت میں زندگی ختم ہونے سے پہلے گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اگر وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کو اللہ نے استقامت نصیب کی ہے اور دین اور فرائض کے اوپر قائم ہے، حرام سے بچنے والوں میں سے ہے، پھر اللہ کا شکریہ ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے موت تک کسی کے اوپر ثابت قدمی کی دعا کرے۔ میرے محترم بھائیوں، ایمان صرف تمنا کرنے اور خواہشات کا نام نہیں، ایمان تو دل کے اندر اترنے والی کیفیت کا نام ہے۔ اعمال اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ توبہ صرف زبان سے کہنے سے توبہ نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے گناہوں کے اوپر شرمندہ اور نہیں ہوتا اور ندامت اختیار نہیں کرتا اور ان گناہوں کو چھوڑ نہیں دیتا جو گناہ اس کے اندر موجود تھے، اور ان عیوب کو ترک نہیں کر دیتا جو عیوب اس کے دامن پہ تھے، اور اپنے اللہ کی طرف عمل کی اصلاح کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹنے کی نیت نہیں کر لیتا، اور اپنے اللہ کی نگرانی کا احساس اپنے اندر جگہ نہیں لیتا۔ مسلمان بھائیوں، اپنے ایمان کو ثابت کرو اور اپنے ایمان کی تحقیق کرو، اپنی توبہ کے لیے مخلص ہو جاؤ جس قدر ممکن ہو سکے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت بھی ہے کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے، اور اپنی مالداری کو اپنی فقیری سے پہلے، اور اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ آج جوانی ہے، ہمت اور قوت ہے، لیکن جب انسان بوڑھا ہو جائے گا تو ہمت ٹوٹ جائے گی، طاقت کمزور ہو جائے گی۔ یقیناً جس چیز کے اوپر وہ بوڑھا ہوا ہے پھر اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ آج صحت ہے، شرح صدر اور چستی اور چلاکی ہے، جب بندہ بیمار ہو جائے گا تو پھر سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا اور اس کی ساری چستی ختم ہو جائے گی اور اس کے لیے پھر نیکی کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ آج مالداری ہے، راحت اور فراغت ہے، جب انسان فقیر ہو جائے گا تو پھر اس وقت یہ پریشانیوں سے دوچار ہو جائے گا۔ زندگی گزارنے کے لیے، مال کمانے کے لیے، بچوں کے کمانے کے لیے مشغول ہو جائے گا۔ آج حیاتی ہے اور آپ کے لیے عمل کا میدان کھلا ہے، جب مر جائے گا تو عمل کا سلسلہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ وقت گزرنے سے پہلے مجھے ان ایام کو غنیمت جاننا چاہیے۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ ذوالجلال کے لیے ہے جو ساری دنیا کو پالنے والا ہے، اور انجام متقی لوگوں کے لیے ہے۔ درود و سلام نبی معظم کی ذات اقدس اور شخصیت مبارکہ پر جن کی اتباع میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ حمد و صلات کے بعد میرے محترم بھائیوں اور میرے ایمان کے رشتہ داروں، ان نصیحتوں سے عبرت حاصل کرو اور اپنی باقی عمروں میں غور کرو۔ جو گزر گیا ہے سو گزر گیا ہے۔ اپنی زندگی میں گناہوں سے توبہ کرو، واجبات کو ادا کرنے کا عزم کرو۔ یاد رکھو کہ آنے والی قیامت قریب ہے، یہ دنیا زائل ہونے والی ہے، اور اس وقت انسان اس دنیا کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ اس دن دیکھیں گے لوگ، قیامت کے دن لوگ دنیا کو ایسے دیکھیں گے جیسے وہ صرف ایک شام یا ایک صبح دنیا میں وقت گزار کے آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، نصیحت حاصل کرو، اور خاص طور پہ
ان قسم کے ایام میں سے جو گزر چکے ہیں اس سے عبرت حاصل کرو۔ اور آپ ایک وقت آنے والا ہے کہ دنیا کے ان محلوں سے قبر کے محل کی طرف جانے والے ہیں، اپنے اہل اور اپنے مال و دولت کو چھوڑ کے اپنے اعمال کی جزا کے متمنی ہونے والے ہیں، اور پھر تم اپنے اعمال کے اسیر اپنی قبروں میں اور اپنے اعمال کے قیدی بن کے اپنی قبروں میں پڑے ہوگے۔ اور اس وقت تم ایک نیکی بھی زیادہ کرنا چاہو گے لیکن کر نہیں سکو گے۔ اس وقت اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی تمنا کرو گے لیکن توبہ کرنے سے بھی روک دیے جاؤ گے، اور توبہ کا وقت بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس لیے عقل والوں کو چاہیے کہ دن رات کے آنے جانے کے ساتھ وہ عبرت حاصل کریں اور اپنی غفلت سے اپنے آپ کو بیدار کریں اور اپنے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم کو نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم آنے والے ایام میں ایک عظمت والے مہینے کا استقبال کرنے والے ہیں، اور وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اللہ نے سال کے 12 مہینے آسمان اور زمین کی تخلیق سے پہلے بنائے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 پیدر پے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب کا مہینہ ہے جو کہ جمادی ثانیہ اور شعبان کے بیچ میں ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں اور تعظیم کے لائق، جاہلیت کے اندر بھی تھے اور اسلام کے اندر بھی ہے۔ اللہ نے ان مہینوں میں اپنے نفس پر ظلم کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے ہاں 12 ہیں۔ اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور یہ سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اللہ نے ہم کو ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم کرنے سے منع کیا ہے۔ اگرچہ ظلم تو پورا سال حرام ہے لیکن ان مہینوں کی عظمت کے پیش نظر ہمیں بڑے گناہوں سے بچنا چاہیے، اپنے نفس پر ظلم کرنے سے بچنا چاہیے کہ ان مہینوں میں گناہ کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ اور ان کا احترام کرو، ان کی تعظیم کرو، گناہوں سے بچو، واجب کو نہ چھوڑو، حرام کا ارتکاب نہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں نصرت حاصل کر لو۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، نبی کریم فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے بعد اگر کسی مہینے کے روزے رکھنا سب سے افضل عمل ہے تو وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اسی محرم الحرام کے 10ویں تاریخ کے روزے کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ 10ویں محرم کا روزہ 1 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، اور پھر آپ نے یہ بھی عزم کیا تھا کہ اگلا سال اگر میں دنیا میں رہا تو میں 10 کے ساتھ 9 کا روزہ بھی رکھوں گا۔ تو 9 اور 10 کے روزے کا اہتمام کرنا بھی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ کہا ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور مجھے اس مہینے کو اس طریقے کے مطابق گزارنا چاہیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے بہتر بات اللہ کی بات اور سب سے بہتر راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اللہ ان پر ان کی آل کے اوپر رحمت نازل فرمائے۔